صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADESPECILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے تذکارے پاک، تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ جوڑوں کے درد سے نجات کا روحانی عمل۔ بڑے چھوٹے جوڑوں کا درد بعض اوقات یورک ایسڈ کی وجہ سے اور دیگر مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات میڈیسن کے باوجود مکمل افاقہ نہیں ہوتا۔ میڈیسن لازمی لیجئے، دوا بھی کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کیجئے۔ یہ دو دعائیں ہیں، دو روحانی علاج ہیں، دو روحانی عمل ہیں، ان کو بھی اپنائیے اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور شفا ہوگی۔ جوڑوں کے درد سے نجات کا روحانی عمل، روحانی علاج پہلا یہ ہے سورہ علم نشرح۔ اس سورہ مبارکہ کو ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر دم کریں، یا کسی بھی تیل پر یہی عمل کر کے 41 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر تین مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کر اس عمل کو کر کے تیل پر دم کریں اور درد والی جگہ پر اس تیل سے مالش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ جوڑوں کے درد سے نجات ملے گی۔ دوبارہ سماعت کر لیجئے، سورہ علم نشرح ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ اور اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر جسم پر بھی دم کرتے رہیں اور تیل پر دم کر کے اس تیل کی مالش کرتے رہیں، درد والی جگہ پر مالش کریں، انشاءاللہ درد سے نجات ملے گی۔ دوسرا روحانی علاج جوڑوں کے درد سے نجات کا روحانی عمل یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی جوڑ میں درد کے مقام پر، جہاں بھی جسم کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، اس درد کے مقام پر دایاں ہاتھ رکھ کر سورۃ الاسراء کی آیت مبارکہ 105 وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ اس کو پڑھیں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے فوراً آرام مل جائے گا۔ جسم کے کسی بھی جوڑ میں درد کے مقام پر دایاں ہاتھ رکھ کر سورۃ الاسراء کی آیت مبارکہ 105 کا یہ حصہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ یہ پڑھیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے، دم کرنے سے فوراً آرام مل جائے گا۔ یہ دونوں روحانی علاج کیجئے، جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھتے ہوئے اللہ رب العزت ہی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ اب آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، صحابہ کرام علیہم رضوان اور پھر صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ ہستیاں ہیں پاکیزہ نفوس قدسیہ کہ حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں جب نظر رحمت فرمائی تو بعد از انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم جو سب سے پاکیزہ قلوب ہستیاں تھیں، جو پاک دل والی ہستیاں تھیں، پاک دل والے لوگ تھے،
مرد اور خواتین انہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کا شرف عطا فرما دیا۔ یعنی بعد از انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم اس کائنات میں عظمت، رفعت اور شان اور مقام و مرتبے کے حوالے سے سب سے بلند مقام پر فائز ہستیاں وہ صحابہ کرام اور صحابیات کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور صحابہ کرام، صحابیات کرام علیہم الرضوان وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، صحبت، معیت اور رفاقت سے براہ راست شرف پانے کا موقع میسر آیا۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے کلام اللہ یعنی کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے نازل ہونے کے، وحی قرآن کے براہ راست گواہ بھی ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ براہ راست سماعت کرنے والے، اپنے قلوب و اذہان کو، اپنی آنکھوں کو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار باسعادت سے اور دیدار نور سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والے، اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو روشن اور منور کرنے والے ہیں۔ آج ہر امتی یہ دعا بھی مانگتا ہے، یہ تڑپ بھی رکھتا ہے، یہ تمنا بھی رکھتا ہے کہ مجھے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زیارت ہو جائے، چاہے خواب میں ہی زیارت کا شرف مل جائے۔ اور یہ خواب میں زیارت پانا یا بیداری میں زیارت پانا بڑا شرف ہے، لیکن قربان جائیں ان ہستیوں کہ اس شرف پر، اس سعادت پر کہ جنہوں نے براہ راست اپنی ظاہری زندگیوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی پایا، ایمان کی سعادت سے مشرف ہوئے، اور نہ صرف ایک بار بلکہ کئی بار۔ اور ایسے بھی صحابہ کرام اور صحابیات کہ جنہیں اکثر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت حاصل رہی، زیارت کا شرف حاصل رہا۔ تو ان ہستیوں کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ وراء الورا ہوگا، اور وہ ہماری ناقص عقل اور فہم میں آنے والا ہی نہیں۔ اور پھر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کا واسطہ ہی اگر درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر پوری امت کا تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ساتھ، حتیٰ کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی شان میں قرآن مجید فرقان حمید کی کثیر آیات بینات، اگر میں یہ کہوں کہ سینکڑوں، ہزاروں آیات بینات، سینکڑوں جو ہیں وہ مل کر ہزاروں بنتی ہیں، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں ہیں، تو بالکل یہ بلا مبالغہ ہے، مبالغہ کے بغیر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اسی طرح سینکڑوں احادیث مبارکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تمام وہ آیات بینات جن میں ایمان والوں کا ذکر ہے، جن میں اعمال صالحہ بجا لانے والوں کا ذکر ہے، جن میں جنتیوں کا ذکر ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کے مصداق لوگوں کا ذکر ہے، جن میں یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر ہے، یہ ساری آیات بینات صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ بے شمار ہیں جن میں مطلقاً صحابہ کرام علیہم رضوان کی شانوں کا ذکر ہے، پھر ایسی احادیث مبارکہ جن میں نام لے کر مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان ہستیوں سے محبت یہ ایمان کا خاصہ ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان ہستیوں سے بغض رکھنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ اور ہر باطل گروہ نے ان مقدس ہستیوں کا انکار کر کے گمراہی اور ضلالت کے گڑھے میں جانے کی ٹھوکر کھائی ہے، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کا انکار بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے انکار کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں یہ پیش آتا ہے، یہ فتنہ۔ بہرحال، اور ایسے لوگ جنہوں نے ختم نبوت، ختم رسالت کا انکار کیا، ان کا بھی یہی عمل تھا کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر براہ راست طعن و تشنیع کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے آثار جو ہیں
جو ان کے اقوال ہیں ان کو حجت نہیں تسلیم کرتے تھے، یعنی اجماع صحابہ کا انکار کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت کا انکار کرتے تھے اور کرتے ہیں، جو ختم نبوت و ختم رسالت کا انکار کرنے والے ہیں، جو ملحدین ہیں، جو دین بیزار لوگ ہیں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر بغیر کسی وجہ کے صرف بغض اور کینہ اس وجہ سے، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، انکار کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات صرف بظاہر تاریخی روایات، اس طرح کی تاریخی کہانیاں جو ہیں ان کو سامنے لا کر ایسا عمل کر دیتے ہیں۔ تاریخ لکھنے والے وہ اچھے برے، سچے جھوٹے، ہر قسم کے مختلف گروہوں کے لوگ اس میں شامل ہیں، وہ جس کے جی میں جیسے آتا ہے وہ من گھڑت تاریخ بھی لکھ سکتا ہے، سچی جھوٹی ہر بات ملا دیتا ہے۔ ہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقام و مرتبہ دیکھنا ہے تو پھر قرآن مجید فرقان حمید پڑھیے، پھر احادیث مبارکہ پڑھیے، قرآن و سنت یعنی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ لوگوں کی باتیں، تاریخ کی باتیں، تاریخی حکایات وہ سچی جھوٹی ہو سکتی ہیں، وہ رطب و یابس اس میں یعنی ہر بات ملا دی جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں سینکڑوں آیات و بیانات، چند ایک کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ 100 جو میں اکثر بیان کرتا ہوں، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ جو صحابہ کرام مہاجر اور انصار پہلے اولین ایمان لانے والے، سبقت اختیار کرنے والے، اور فرمایا جو ان کی اتباع کرنے والے بھلائی کے ساتھ، یعنی دیگر تمام صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، حتیٰ کہ قیامت تک آنے والے ہم جیسے بھی مسلمان اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھلائی کے ساتھ اتباع کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان تمام لوگوں سے راضی اور یہ تمام لوگ اللہ سے راضی۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے باغات، جنتی باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس حدیث مبارکہ پر اس کی تفصیلات، اس کی جزئیات، اس کی تفسیر اگر بیان کی جائے تو گھنٹوں درکار ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے کیسے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ میں نے صرف ترجمہ بیان کر دیا، آپ اس پر غور کرتے جائیے۔ آپ مختلف تفاسیر جو آج سے صدیوں پہلے لکھی گئیں ان تفاسیر میں اس آیت مبارکہ کو پڑھیے اور وہ تفسیری کلام پڑھیے جس میں احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان کیا ہے، وراء الورا ہے۔ پھر دوسری آیت مبارکہ سورہ فتح کی آیت مبارکہ 18-26 پارے میں بالخصوص بیعت رضوان والوں کے لیے ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، لیکن تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، اس کا ذکر بھی اسی سورہ فتح میں موجود ہے۔ تو سبھی صحابہ کرام علیہم رضوان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت کرنے والے، یہ شرف پانے والے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ تو ان مؤمنین سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو مؤمنین فرما رہا ہے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ درخت کے نیچے آپ کے دست مبارکہ پر آپ سے بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کی سچائی جان لی، فانزل سکینۃ علیہم، اور اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان پر اپنی رحمتوں کا، سکینت کا نزول فرمایا۔ اور پھر اسی سورہ فتح میں آیت مبارکہ 29 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ پوری آیت مبارکہ پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، اور پھر صحابہ کرام حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے فرامین پڑھیے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، تو پھر پتہ چلتا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان کیا ہے، وراء الورا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی، سچے رسول ہیں۔ والذین معہ، جو آپ کی معیت، رفاقت، صحبت، سنگت، آپ کی غلامی اختیار کرنے والے، آپ کی جانثاری، آپ کے جانثار ہیں، جو آپ کی جانثاری کا جذبہ رکھنے والے ہیں، یعنی صحابہ کرام۔ والذین معہ، فرما دیا یہ آپ سے الگ نہیں ہیں، یہ علیحدہ نہیں ہیں، یہ آپ ہی کے ہیں اور آپ ان کے ہیں، یہ آپ کی معیت میں رہنے والے ہیں۔ فرمایا اشداء علی الکفار، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، کفار پر
یہ سخت ترین ہیں، ان سے لڑنے والے ہیں، ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہاں رحماء بینہم، آپس میں یہ بڑے رحم دل ہیں، بڑے نرم دل ہیں۔ اور پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ سجدوں میں، رکوع میں، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں، جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے بھی اور مفسرین نے بھی، محدثین نے بھی اس پر بڑا تفصیل کے ساتھ کلام کیا، لکھا کہ یہاں پر اگرچہ یہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی شانیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر انہوں نے اس کو مزید تفصیل سے کھول کھول کر بیان کیا۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، مفسرین کرام کہ والذین معہ سے مراد تمام صحابہ کرام، لیکن بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ ہر موقع پر معیت اور رفاقت میں رہے، ہجرت فرمانے لگے آقا کریم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، غزوہ بدر میں ساتھ ہیں، غزوہ احد میں، تمام غزوات میں ساتھ ہیں، سفر میں ساتھ ہیں، حضر میں ساتھ ہیں، زندگی مبارکہ میں ساتھ ہیں، اور آج ظاہری حیات مبارکہ کے بعد جو قبر مبارکہ کی برزخی زندگی ہے اس میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ پھر فرمایا اشداء علی الکفار، تمام صحابہ کرام کی شان ہے، لیکن بالخصوص سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان ہے کہ کفار کے مقابلے میں سب سے زیادہ یہ سخت ہیں، شدید ترین ہیں، کہ جب ایمان لائے، مکہ المکرمہ میں اسلام قبول کیا تو کفار کے سامنے تلوار نیام سے نکال لی اور فرمایا کہ آ جاؤ، جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، میرے سامنے آ جائے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آج سے ہم علی الاعلان کعبۃ اللہ میں عبادت کریں گے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اور رحماء بینہم، رحم دل آپس میں سبھی صحابہ کرام ہیں، لیکن فرمایا سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ رحم دل تھے، بہت نرم مزاج تھے۔ اسی وجہ سے آپ کے نرم دلی کی وجہ سے کچھ لوگوں نے، بالخصوص بلوائیوں نے جو آپ کو شہید بھی کر دیا، خلیفہ ہوتے ہوئے آپ نے کسی قسم کی مزاحمت نہ کی، یہ آپ کی رحم دلی تھی۔ آپ مدینہ طیبہ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے انہیں کوئی نقصان پہنچے، یہ بلوائی انہیں نقصان پہنچائیں، اپنی جان قربان کر دی۔ اسی طرح تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ نے جو فرمایا کہ رکوع و سجود میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہی معاملہ تھا، لیکن بالخصوص مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد سیدنا علی المرتضیٰ خاص طور پر ہیں کہ آپ کی راتیں دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرح رکوع و سجود میں گزرا کرتی تھیں۔ پھر اس سے آگے جو آیت مبارکہ اس کا میں مختصراً معنی اور مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ آپ سورہ فتح کی یہ آخری آیت مبارکہ پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، پتہ چلتا ہے صحابہ کرام کی کیا شان تھی۔ اللہ رب العزت نے اس سے آگے یہ جو فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہیں، اثر موجود ہیں، یعنی ان کے چہرے نورانی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی یہ مثالیں تو اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بھی بیان فرمائی ہیں۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر فرمایا کرتے تھے، ان کی شانیں بیان فرمایا کرتے تھے، اور تورات، زبور، انجیل میں ان کے تذکرے موجود ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکار پاک موجود ہیں۔ اور پھر فرمایا، جہاں یہ فرمایا مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، اور یہ حصہ اس کو خاص طور پر جو کسان ہیں، جو بیج بونے والے ہیں، جو فصل اگانے والے ہیں، وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی مثال ایسے ہے جیسے شروع میں بیج بویا جائے اور وہ مٹی میں ابھی موجود ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اس کو پانی دیا جاتا ہے، وہ بیج جو ہے اس سے جڑ نکلتی ہے، پھر وہ کومپل اوپر کی جانب پھیلتی ہے، وہ زمین کے سینے کو چیرتے ہوئی باہر آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جو بڑے درخت ہوتے ہیں وہ تنوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر اس پر شاخ در شاخ مزید شاخیں
پھر پتے، پھر پھل پھول، ساری چیزیں لگتی ہیں۔ تو جب یہ فصل، جب یہ درخت یہ بڑھتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، تو کسان اپنی محنت کا رنگ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر لگتا ہے، اسے دیکھتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا صحابہ کرام علیہ رضوان کی، اور جو کسان کا دشمن ہوتا ہے اسے وہ غیظ و غضب میں جل جاتا ہے کہ یہ کیوں اس کی فصل پھل پھول رہی ہے، یہ خشک ہو جاتی، یہ جل جاتی، وہ دل میں یہ سوچتا ہے، جل بھون جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی مثال بھی یہی ہے کہ جیسے بیج بویا جاتا ہے، پھر اس کی جڑ نکلتی ہے، پھر کونپلیں، پھر شاخیں، پھر تنے، پتے، پھل پھول، وہ پھلتا پھولتا ہے اور کسان اس کا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور کسان کا دشمن جو ہے وہ حسد میں، بغض میں، کینے میں آ جاتا ہے۔ فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت کی مثال یہی ہے کہ یہ تھوڑے سے شروع میں اور خفیہ پہلے تبلیغ تھی، عبادت تھی، پھر آہستہ آہستہ اعلانیہ معاملہ ہوا اللہ کے حکم کے مطابق، اور پھر صحابہ کرام کی جماعت پھلتی پھولتی گئی۔ ایک وقت آیا کہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہ پاکیزہ جماعت بن گئی، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو منافقین ہیں، جو مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، جو بھی ان کا بغض رکھنے والے ہیں صحابہ کرام کا، وہ اس لہلہاتی فصل یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظیم جماعت کو دیکھ کر جل بھون جاتا ہے۔ اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ اب اس جماعت کو تیار فرما کر خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص جماعت تیار ہو گئی، ابھی اللہ کا پیغام قرآن اور حدیث یہ ساری کائنات اور دنیا تک پہنچائیں گے۔ اور یہی ہوا، صحابہ کرام علیہ رضوان جس خطے تک پہنچے، اسلام کا پیغام، قرآن کا پیغام، حدیث مبارکہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت مبارکہ کا پیغام اپنے عمل کے ساتھ اور اپنی زبان اور اخلاق اور کردار کے ساتھ پھیلاتے گئے۔ اور اللہ فرماتا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ تو مغفرت، بخشش اور اجر عظیم درجات کی بلندی کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شانیں ہیں، کیا کیا شانیں بیان کی جائیں، ان کی شانیں، ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں بے شمار ہیں، یہ مختصر سے وقت میں ذکر ہی نہیں کیا جا سکتا کما حق ہو۔ بہرحال انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی ہیں سیدہ ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ انصار کے قبیلے سے ہیں، اور انصار کے 2 قبیلے تھے بڑے، اوس اور خزرج۔ تو جو خزرج قبیلہ ہے اس کے ذیلی قبیلے بنو نجار سے آپ کا تعلق ہے، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد، دادا جان، ان کا بھی جو ننیالی خاندان ہے۔ اور آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے، سیدہ ربیہ بنت معوذ بن حارث بن رفاعہ بن حارث بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن نجار۔ یہ جو نجار ہیں ان کی وجہ سے یہ قبیلہ خزرج کا یہ بنو نجار کہلاتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے ان کا نام ام یزید بنت قیس تھا، ان کا تعلق بھی بنو نجار ہی سے تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ قبیلہ بڑی محبت کرتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلے سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور یہ اس قبیلے کے اکثر لوگوں نے ہجرت مدینہ طیبہ سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا۔ سیدہ ربیہ رضی اللہ عنہا، ان کے والد گرامی، ان کے چچا اور خاندان کے دیگر لوگوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں اسلام قبول کیا، مکہ المکرمہ حاضر ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام کی سعادت پائی، اسلام کی روشنی سے روشن اور منور ہوئے۔ تو اس لحاظ سے سیدہ ربیہ رضی اللہ عنہ، ربیہ رضی اللہ عنہ اور آپ کا خاندان جو ہے یہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں شامل ہے، اس عظیم خوشخبری کے مصداق ہیں۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو کس قبیلے کی بچیوں نے خاص طور پر، ویسے تو تمام مدینہ طیبہ کے مسلمان صحابہ کرام، صحابیات، بچے بچیاں، سبھی چھوٹے بڑے بوڑھے سبھی نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن بالخصوص بنو نجار کی بچیوں نے دف بجا کر، جسے دف ہم کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، اور وہ یوں سمجھیے کہ خوشی کا ایک ترانہ وہ گایا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ہم پر تو 14ویں رات
14ویں کا چاند جو ہے وہ طلوع ہوا ہے، یعنی ایک ایسی حسین و جمیل ہستی کہ جن جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، اور ہم پر اللہ کا شکر اور ثنیات کی وادیوں سے یہ چاند طلوع ہوا ہے۔ اور یہ وہ چاند نہیں ہے کہ جو آسمانی چاند ہے جس میں گڑھے ہیں، یہ تو وہ چاند ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیب ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، گویا یوں پیدا فرمایا جیسے آپ چاہتے تھے، یوں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق فرمائی۔ بہرحال یہ بنو نجار کی بچیاں، ان میں یہ بھی شامل تھیں سیدہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہما، کہ یہ بھی یہ ترانہ گا رہی تھی کہ ہم پر تو اس وقت تک اللہ کا شکر بجا لانا واجب ہے۔ کس بات پر شکر؟ کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیں عطا فرما دیا، یہ آج مدینہ طیبہ میں ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد بھی مدینہ طیبہ کا ہی آپ کا انتخاب، کیونکہ یہی آپ تشریف فرما رہے ہیں، آپ چاہتے تو مکہ المکرمہ تشریف لے جاتے، وہاں آپ کا وصال ہوتا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے وصال سے پہلے ان سے پوچھا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین عزرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا گیا اور اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہیں تو دنیا کی زندگی کو، ظاہری زندگی کو اختیار فرما لیں، چاہیں تو اللہ رب العزت کی ملاقات کو اختیار فرما لیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کو اختیار فرمایا۔ بہرحال یہ خانوادہ وہ تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ پھر سیدہ ربیع رضی اللہ عنہا، چونکہ یہ بچیوں میں، لڑکیوں میں تھیں، نوجوان لڑکیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عقد مبارکہ کے موقع پر ان کے گھر میں بھی تشریف لے کر گئے، ان کو دعاؤں سے بھی نوازا، اور پھر اس کے علاوہ بھی اکثر بنو نجار، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آباء و اجداد کا ننیالی خاندان تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلے میں، اس خانوادے میں، بالخصوص ان کے گھرانے میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور ان کے والد اور ان کے چچا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں ابو جہل کو واصل جہنم کیا تھا۔ سیدنا معوذ ان کے والد گرامی ہیں، سیدنا معاذ ان کے چچا جان ہیں، اسی طرح سیدنا عوف بھی ان کے چچا جان ہیں، اور یہ ان کی جو دادی جان ہیں سیدہ ربیع بنت معوذ بن افرا، یہ ان کے والد گرامی اور ان کے چچا یہ اپنی والدہ ماجدہ ان کے نام سے زیادہ معروف ہیں۔ افرا سیدہ ربیع کی دادی جان ہیں، اور پھر یہاں تک کہ ان کے دیگر جو چچا ہیں، ستیلے چچا جو دادا کی طرف سے ان کے چچا بنتے ہیں، وہ بھی غزوہ بدر میں شریک تھے، انہوں نے بھی جان نثاری کا جذبہ پیش کیا، شہادتیں پیش کی، حتیٰ کہ سیدہ ربیع کے والد اور چچا تقریباً 5 سے 7 ایسی ہستیاں تھیں جنہوں نے غزوہ بدر میں جان نثاری، جاں بازی کا جذبہ پیش کیا اور شہادتوں کے نذرانے بھی پیش کیے ان میں سے۔ تو یہ گھرانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح خدمت میں ہر موقع پر حاضر رہا، اپنی جان مال ہر طریقے کے ساتھ انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ سیدہ ربیع رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود بھی غزوات میں شریک ہوا کرتی تھی، یہ بھی اور بھی دیگر۔ تو یہ جب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایمرجنسی کی حالت ہو، جنگی حالت ہو، کوئی غیر مسلم دشمن جو ہے مسلمانوں پر حملہ آور ہو چکا ہو، تو پھر وہ خواتین اور وہ نوجوان بچیاں جو مرہم پٹی کرنے کا معاملہ جانتی ہوں، جو لڑنا جانتی ہوں، تو انہیں اسلام کی طرف سے یہ اجازت دی جاتی ہے۔ سیدہ ربیع اور آپ جیسی دیگر نوجوان لڑکیاں جو تھیں، صحابیات جو تھیں، انہوں نے غزوہ بدر میں اور دیگر غزوات میں بعض اوقات یہ لڑنے میں بھی پیش ہوتی تھی، لیکن خاص طور پر ان کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ جو زخمی یا بالخصوص شہید شہداء کرام ہوتے، ان کے جسم اقدس جو ہے ان کو جیسے سٹریچر پر آج لایا جاتا ہے اس طرح کا معاملہ کرنا، ان جو زخمی ہیں ان کی مرہم پٹی کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا،
پانی کسی کو چاہیے پانی پلانا، تو یہ مجاہدات ہوا کرتی تھی، مجاہدہ خواتین، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا، سیدہ خنسا رضی اللہ عنہا، کیسی کیسی عظیم خواتین تھیں۔ ان میں کم سن صحابیات بھی تھیں، بڑی عمر کی صحابیات بھی تھیں، جو مختلف غزوات میں شامل رہیں، جو لڑتی بھی تھیں اور دیگر جو یوں کہہ لیجیے فرسٹ ایڈ کا معاملہ بھی کیا کرتی تھیں، دیگر خدمات بھی سر انجام دیا کرتی تھیں۔ تو سیدہ ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تمام غزوات میں شریک رہیں۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھے، تمام غزوات میں شریک ہوتے تھے، اور مسلمان مجاہدین کو پانی پلاتی تھیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں، جو لوگ شہید ہو جاتے تھے صحابہ کرام انہیں مدینہ طیبہ لاتی تھیں اٹھا کر۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعلاء کلمت الحق کے لیے مسلمان مردوں کے ساتھ ساتھ مسلمان خواتین بھی اس الارمنگ اور ایمرجنسی اور شدید حالت میں وہ شریک ہو سکتی ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور صحابیات کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ یوں اللہ تعالی ہر غزوہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو، مسلمانوں کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو فتح و نصرت سے نوازا کرتا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، سیدہ ربیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لاتے، ایک مرتبہ وضو کے لیے فرمایا، انہوں نے وضو کروایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مختلف ہدایہ تحفے پیش کیا کرتی، انگور اور چھواروں کے ایک مرتبہ 2 طباق بھیجے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی فرمایا اور کچھ سونا عطا فرمایا۔ اسی طرح آپ بہت زیادہ غیور تھی اسلام کے حوالے سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حوالے سے، یہ تمام صحابہ کرام صحابیات کا معمول تھا۔ ایک قریشی خاتون وہ عطر بیچا کرتی تھی، غالباً اسما مخزومی اس کا نام تھا، تو وہ آپ کے پاس عطر بیچنے کے لیے آئی، تو اس دوران اس نے یہ کہہ دیا آپ کے بارے میں، جب اسے پتہ چلا کہ یہ سیدنا معوذ ان کی صاحبزادی ہیں، تو اس نے کہہ دیا کہ قریش کے سردار یا ہمارے سردار یا اپنے سردار، اس طرح کے لفظ بولے، ابو جہل کو تمہارے والد نے قتل کیا تھا۔ تو آپ غصے میں آ گئیں، اب مایا کہ میرے والد نے اپنے غلام کو قتل کیا تھا، کہ جو غیر مسلم ہوتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، وہ تو غلاموں سے بھی بدتر ہے۔ یوں جرأت ایمانی کا اظہار کیا، تو اس موقع پر اس عورت نے کہا کہ میں اپنا عطر تمہیں نہیں بیچوں گی، اب مجھ پر بھی حرام ہے کہ میں تم سے عطر خریدوں، اور یہ تو بدبو والا گندگی والا تمہارا عطر ہے۔ یہ صحابہ کرام صحابیات کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ ایمانی ہوا کرتا تھا کہ وہ دشمن اسلام کو، دشمن صحابہ کو، دشمن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس کے لیے کسی قسم کا دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھا کرتے تھے، اور غیرت ایمانی اور جرأت ایمانی کے ساتھ گفتگو بھی کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر غزوات میں شریک بھی ہوا کرتے تھے، اور دشمنان اسلام کو واصل جہنم کیا کرتے تھے۔ بہرحال سیدہ ربیہ بنت معوذ آپ سے 21 احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ سماعت کرنے والوں میں، روایت کرنے والوں میں سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان جیسی عظیم ہستیاں شامل ہیں۔ ایک موقع پر سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کے پوتے نے آپ کے بڑھاپے میں آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تم نے کی ہوتی تو تم بے ساختہ پکار اٹھتے کہ ان کا چہرہ مبارکہ تو اتنا نورانی ہے جیسے چمکتا دمکتا روشن سورج ہو، اور سراجم منیرہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے۔ بہرحال 45 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ آج کی خواتین کے لیے آپ کی سیرت مبارکہ وہ مشعل راہ ہے کہ اسلام کے لیے کیسے زندگی گزارنی ہے، اپنی اولاد کو اسلام کے لیے کیسے وقف کرنا ہے، خود اسلام کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ کرام کے دفاع کے لیے کیسے جد و جہد کرنی ہے۔
اس دوران ہمیں ناظرین سامعین جوائن کیا، ڈوگر برادران نے آپ کا شکریہ، تاجہ بیر والا سے شاد برادران نے جوائن کیا، آپ کا شکریہ، منیر صاحب ہیں ستیانہ سے، انہوں نے جوائن کیا اور دل کے سوراخ کے حوالے سے وظیفہ پوچھا ہے جی۔ اس کے حوالے سے سورہ رحمان صبح اور شام 3 مرتبہ اس بچے کو توجہ کے ساتھ اسے کہا جائے کہ سنیں اور اللہ 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 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں۔ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے علاج بھی لازمی کیجیے ساتھ، اور یہ بھی ایسا علاج ہے، لا علاج بیماریوں کا علاج ہے، ڈاکٹرز بھی اس کی تائید کرتے ہیں، یہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ معظم علی صاحب ہیں، ظلم کے حوالے سے انہوں نے وظیفہ پوچھا ہے جی۔ آپ سورۃ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کو کثرت سے پڑھیں اور اللہ سے دعا بھی مانگیں، یا وارثو یا وارثو اس کا ورد کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا، مددگار ہوگا۔ کائنات صاحبہ جڑا والا سے کہتی ہیں کہ بہت اچھا پروگرام ہے، فجر کی نماز کا ٹائم بتا دیں کب تک ہوتا ہے؟ تقریباً یہ 5 بجے کے بعد تک ہے فیصل آباد کے حوالے سے، تو آپ کوشش کیجئے جلدی سے جلدی پڑھ لیجئے وقت کے اندر ہی۔ ایک اور لسنر کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہیں جی؟ وعلیکم السلام۔ بیٹے کا نام انہوں نے کہا ابو بکر ہے، خوبصورت نام ہے جی، اور کہا کہ سر پر زخم ہے، پھوڑے ہیں، اس کے لیے وظیفہ یا رقیب اس کو 300 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، اور سورۃ الطارق یا رقیب 300 مرتبہ اور سورۃ الطارق 3 مرتبہ پڑھ کر میڈیسن کھلا رہے ہیں یا لگا رہے ہیں اس پر بھی دم کر سکتے ہیں۔ شہریار علی فاروقی صاحب ہیں سندھ سے اور فیصل آباد آئے ہوئے ہیں، کہتے ہیں نور والا آیا ہے نعت سنا دیں جی۔ آپ 1 سے 2 بجے ہماری نشریات سنیں، ہم کوشش کریں گے اگر یہ نعت ہمارے پاس موجود ہوئی تو ضرور اپنی نشریات کا حصہ بنائیں گے۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ۔ عبدالعزیز صاحب نے جوائن کیا، اقبال صاحب نے، اشرف صاحب نے جوائن کیا ہے، اور صدق اللہ العظیم کا پوچھا ہے کہ تلاوت کے بعد کس وقت پڑھنا ہے؟ یہ فرض واجب نہیں ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن اگر پڑھیں تلاوت جب آپ روکتے ہیں ختم کرتے ہیں تو یہ پڑھا جائے، اس کا معنی اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، یعنی اللہ کا کلام کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید سب سچ ہے، حق ہے۔ آپ تمام وزیروں کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا